جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ ثلاثی مزید فی کر رہے ہیں۔ ثلاثی مزید فی، اور اس کے اندر ہم جی فعل امر نہیں کریں، اور فعل امر نہیں میں ہم نے پہلے 5 ابواب کر لیے تھے، آخری 3 ابواب ابھی باقی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی 6 نمبر باب افتعال، 7 انفعال اور 8 استفعال، یہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ سٹارٹ لیتے ہیں باب افتعال سے۔ جیسا کہ ہم لوگ آلریڈی جان چکے ہیں کہ باب افتعال کا ایک خاص اس کے اندر کوالٹی ہے، یا اس کے اندر اس کی ایک خصوصیت ہے جو کہ کسی اور باب میں نہیں ہے، اور وہ کیا ہے کہ اس کے اندر کچھ حروف کی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ باب افتعال کو مزید فی بنانے کے لیے ہم مادہ لیتے ہیں، اور مادہ جو ہے اس کے بیچ میں فا کلمہ کے بعد ایک تے کا اضافہ کرتے ہیں، اس کو مزید فی باب افتعال بنانے کے لیے۔ اور اس میں ہم نے کچھ تبدیلیاں سیکھی تھی کہ اگر فا کلمہ پہ جی سائمہ آپ بتاؤ، فا کلمہ پہ کیا کیا آ جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میم میں آج نا گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو ناشتہ بنا رہی ہوں، میں تھوڑا بزی تھی آج تو میں چلو آپ لسنر ہوں۔ لسننگ کرو۔ جی شمشاد آپ کو یاد ہے بیٹا فا کلمہ پہ کیا کیا لیٹر آئیں تو تبدیلی ہوتی ہے؟ جی میم، اس میں اگین اگر تا ہو جائے تو طائے میں بدل جاتا ہے۔ کل یہی دیکھا نا ہم۔ اور کسی کو یاد ہے؟ شیما آپ کو یاد ہے؟ میم مجھے یاد میں بتاتا ہوں۔ جی میم اس میں ہے جو آپ کے فا کلمہ پر واو یا حمزہ ہو، وہ تا آپ یہ آپ کی جو ہے نا وا حمزہ وا یا حمزہ یہ تا میں بدل جائے گی اور تا نہیں بدلے گی۔ اور جب آپ کی فا کلمہ اوپر سوا دعا توا زوا ہوئے گا، یہ آپ کا تا جو ہے یہ بدل جائے گا تو میں، لیکن زوا جو ہے یہ اس کی توا زا میں بدلے گی۔
اور جس کے اوپر آئے گا دال اور زال، یہ جو دال آئے گا پھر یہ فا کلمہ پر دال آئے گا، پھر فا اور تا نہیں، یہ آپ کا فا کلمہ جو دال ہے اور تا جو ہے یہ دونوں دال میں بدل جائیں گے، اور جب زا آئے گی، زا جو ہے نا اس کی جو تا ہے یہ دال میں بدل جائے گی۔ بالکل ٹھیک میم ہو گیا۔ میم میری آواز آئی نہیں آپ کو؟ نہیں، آپ کی آواز نہیں آئی تھی ہمیں۔ وہ میں بول کے دیکھی ہوں، میں آف کر رہی ہوں، میں صحیح نے ہے۔ یہی کہا تھا۔ اچھا، بہرحال آپ کی ہمیں آواز بند تھی۔ جزاک اللہ۔ جی جی ہم جلدی سے دہرا لیتے ہیں۔ واو یا حمزہ اگر فا کلمہ پہ ہو تو یہ تینوں حروف بھی تے میں بدل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 2 پہ ہے اگر فا کلمہ پر صاد، ضاد اور تا ہے آ جائے تو اضافی تے توئے میں تینوں حروف، تو اگر فا کلمہ میں صاد ضاد تا آ جائے تو اضافی تے توئے میں بدل جاتا ہے۔ اضافی تے کون سی ہے؟ وہ باب افتحال کی اضافی تے افتعال کہہ کی، رہے ہیں؟ باب افتعال کی جو تے ہے نا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ان تینوں صورتوں میں توئے میں بدل جاتی ہے۔ اور باقی زوا تا نہیں بدلیں گے، ایسے ایسے نہیں، ہی ہے ہاں نا؟ وہ ویسے ہی رہیں گے، جو ٹھیک ہے۔ تے ہے وہ توئے میں بدل جائے گی۔ نمبر 3 پہ اگر فا کلمہ پر ضاد ہو تو اضافی تے زوئے میں بدل جائے گی یا غو میں بدل جائے گی۔ یعنی کہ آپ نے یہ نوٹس کیا کہ جو پہلا گروپ تھا واو یا حمزہ، اس میں یہ لیٹر جو ہیں یہ تے میں بدل رہے ہیں، جبکہ بعد کے جو 4 لیٹر ہم نے پڑھے ہیں صاد ضاد تا زا، اس میں یہ لیٹر نہیں بدل رہے بلکہ تے بدل رہی ہے۔ پہلے 3 گروپ میں تے نہیں بدلتی، واو یا حمزہ بدلتے ہیں تے میں، اور بعد والوں میں لیٹر حروف نہیں بدل رہے، فا کلمہ نہیں بدل رہا بلکہ تے بدل رہی ہے ایک نئے حرف کے اندر۔ اور چوتھے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ذال ہے فا کلمہ پر تو ذال اور تے دونوں ہی دال میں بدل جائیں گے۔ یعنی کہ بالکل ایک نئے لیٹر میں بدل جائیں گے۔ اور اگر غول کے بعد زے ہے پھر کیا ہوگا، کس کو یاد ہے؟ اگر زے اگر فا کلمہ پر ہے، یہ میم اس کی جو تے ہے یہ دال میں بدل جائے گی۔ بالکل زے نہیں بدلے گی، پچھلے میں تو دونوں بدل گئے تھے نا۔
صرف تے جو ہے دال میں بدل جائے گا. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو؟ میم تھرڈ پوائنٹ میم لکھا جو ہے زوئے ہے، پھر بھی زوئے. کیا کدھر؟ تھرڈ پوائنٹ اگر فا کلمہ پر زوئے ہو تو اضافی تے زوئے میں بدل رہا ہے نا، دو زوئے ہو جائے گی، شدہ والی لکھا زوئے ہے، ہو جائے گی. زوئے لکھا ہے 2 بار. کہاں پہ؟ تھرڈ پوائنٹ میں کلمہ پر زوئے ہو تو اضافی تا زوئے میں بدل جائے گی نا. زوئے میں ہی. پہلا زوئے تو فا کلمہ ہے نا، جو وہ تو ہے ہی زوئے، تو جو تے ہے وہ بھی زوئے بن جائے گا، تو زوئے شدہ آ اچھا جائے گی ادھر، اوکے میم. جس میں اوپر توئے شدہ آئی ہے نا، اوکے میم. یہاں پہ زوئے شدہ آ جائے گی، یہاں پہ توئے شدہ تو شدہ آ جائے گی، اور یہاں پہ ضا شدہ ہو جائے گی. اوکے میم. کلیئر ہے؟ جی میم جزاک اللہ. تو یہ انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھیں گے. باجی جی بیٹا. تب تو جب طا پر یا زوا پر تجدید آ جائے تو ہم سمجھیں کہ یہ باب افتعال سے ہے. بالکل، اگر بالکل فا کلمہ پہ سٹارٹ میں شدہ آئی ہوئی ہے، جی فا کلمہ پہ اگر شدہ آ گئی ہے. ہاں، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ال کے اگر اس کے پہلے ال لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جی تب تو نہیں ہے. توئے اور زوئے پہ شدہ آئی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ حروف شمسی کی وجہ. شمسی حرف کی وجہ سے ہے، ال کے ساتھ اگر آئے، اور یہ کیونکہ جی فعل ہے، فعل پڑھ رہے ہیں ہم، تو یہاں پہ بغیر ال کے شدہ ہوگی، جی بغیر ال کے شدہ آ جائے تو پھر وہ باب افتعال سمجھنا ہے، اور اگر باب ال کے افتعال سے ساتھ ہے ہوگا. پھر وہ شمسی حرف کی وجہ سے ہے. جی جی باجی. کلیئر ہو گیا؟ جی باجی. اب وہاں پہ دال شدہ بھی آئے گی نا اوپر، جس سے ہم نے کہا تھا کہ زال اور تے دونوں دال میں بدل جائیں گی، تو وہاں پہ جی دال شدہ بھی ہوگی. جی دال طا زوا. جی. تے شدہ بھی آئے گی ایک جگہ پہ، وہ کب آئے گی؟ تے شدہ آئے گی. تے یہ شدہ میم کب یہ آئے آپ کا گی؟ جو باب نمبر 2 پر آئے گا، اور یہ بھی ہے جب آپ کا وہ ایک منٹ میں ذرا ریکپ کریں. آپ کے پاس آ رہا ہے ہاں باب؟ میم وہ جو جب وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو یہ سیکنڈ والا سیکنڈ پرسن ہوئے گا، اس میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایسا نتھے پر مٹھا زبان پہ نہیں آ رہا، یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اس کا کیا کہتے ہیں فیوچر میں، تو اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. مضارع مضارع مزارے، مزارے آئے گا مزارے میں، اور وہ جب اس کی تے ساتھ آئے گی. نہیں، میں ابھی تو میں ان رولز کی بات کر رہی ہوں، اچھا میم. جس طرح آپ ٹھیک پڑھتے ہے. ہو. مثال کے طور پہ میم وہ جب آپ کا وکی والا آئے گا، وہ جو حمزہ واو اور حمزہ و یا اس میں آئے بالکل، گا. جب آپ کا ایک یہ تے شدہ 3 صورتوں میں آ سکتا ہے. ایک تے شدہ بھی جب آئے گی نا، تو آپ لوگوں نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے
کہ تے شدہ ایک کب آتی ہے؟ جب آپ کا واو، یہ والا جو قاعدہ ہم نے پڑھا ہے، یا اور حمزہ، ٹھیک ہے، یہ کس میں بدل جاتی ہیں تینوں؟ تا میں تے جی، شدہ باب افتعال میں تے میں بدل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جس طرح ابھی ہم نے وکی کا کیا تھا، متقی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ صورت بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو کنفیوز کر دے گی کہ اگر باب افتعال ہے اور فا کلمہ ویسے ہی تے ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ حمزہ یا واو نہیں ہوگا، کوئی آپ ایسا روٹ ورڈ سوچو جو کہ تے سے شروع ہوتا ہے۔ تابع تابع، بالکل ٹھیک ہے، تے بے آئین، یہ روٹ ورڈ ہے نا۔ اب اس کو جو میں باب افتعال میں ڈالوں گی تو تے بے آئین بنے گا کہ نہیں؟ جی جی میم تو ہم اس کو جب اکٹھا کرتے ہیں تو بن جاتا ہے اتباع، اتباع کرنا، ایسے لکھتے ہیں نا اتباع، جی میم کسی کے تابع ہو جانا، اتباع کرنا۔ تو اب یہ والا جو ورڈ ہے، اب یہ واو یا حمزہ تو نہیں آ رہا نا روٹ ورڈ، تو آپ کو 4 آپشن ذہن میں رکھنی ہے۔ جب بھی شروع میں تے شدہ آئے گی آپ کے ذہن میں یہ چاروں آپشن ہونی چاہیے، وہ حمزہ بھی ہو سکتا ہے، وہ واو بھی ہو سکتا ہے، وہ یا بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بذات خود فا کلمہ تے بھی ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ کلیئر ہوا ہے؟ جی سارے میم بچے بتائیں۔ جی باجی بڑا ڈھیلا تھا جی باجی بولے۔ صدف، سائمہ، میمونہ، آپ لوگوں کو پوائنٹ کلیئر ہوا ہے؟ پچھڑا جی نہیں جی میم میم، ہو گیا ذات خود بھی ہو سکتا ہے نا تا کلمہ، تو پھر تو ڈبل تا پھر بھی آ سکتا پھر بھی آئے گی نا، کلیئر یعنی کہ آپ کے پاس 4 آپشن ہیں۔ جب بھی آپ کو ال کے بغیر تے شدہ نظر آئے گی تو وہ 4 وجوہات سے ہو سکتی ہیں، لیکن ہوں گی یہ چاروں باب افتعال ہی، یعنی کہ یہ ذہن میں آنا چاہیے کہ ہے یہ باب افتعال ہی۔ تے کے ساتھ بھی باب افتعال میں 2 تے بنے گی نا، ویسے تو 2 تے نہیں بن سکتی، سمجھ آئیے آپ جی لوگوں کو؟ یعنی کہ تے شدہ جب بھی آئے گی بس آپ کو فوراً سمجھ جانی چاہیے کہ یہ باب افتعال ہے۔ پھر آپ نے ان 4 آپشنز کو دیکھنا ہے، واو لگا کے دیکھو، ٹھیک ہے، کاف یا متقی میں کہ وہ وکی ہے، کہ یکی ہے، کہ اکی ہے، کہ تقی ہے، یعنی کہ یہ چاروں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ آئیے؟ ہے۔ کون کون سے لفظ بولے؟ ایک تو وکی، تقی، دوسرا کون سا بولا ہے؟ 3 چار وابلز بولے ہیں نا نا، آپ نے ابھی۔ واو یا حمزہ، یہ تینوں تے میں بدلتے ہیں۔ باب افتعال میں اگر فا کلمہ پہ واو یا حمزہ ہو تو یہ تینوں تے میں بدل جاتے ہیں۔ ایک تے ہوتا ہے باب افتعال کا اور یہ تینوں بھی تے میں بدل جاتے ہیں، تو وہ تے شدہ بن جاتی ہے۔ اور اگر فا کلمہ پہ ہوئی تے، جس طرح تابع میں ابھی ہم نے پڑھا،
اور پھر باب افتعال کی تے آئے گی تو بھی تے شدہ بنے گی. یہ 4 آپشنز ہے تے شدہ ہونے کی. آگے چلتے ہیں جی. اب وہ بچے ہاتھ کھڑا کر دیں جنہوں نے کل نہیں کیا تھا. کوئک میں کراؤں. جی جی نگینہ سب بچے ہاتھ کھڑا کر دیں. افتعال باب ہے 6 نمبر. اس میں کوئی ایسے لے لو جس میں لفظ کی تبدیلی ہو. پھر صدف آپ باب افتعال ہی کرو گے جس میں لفظ کی تبدیلی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے تاکہ دونوں آپشن ہم دیکھ لیں. میرا ریز ہینڈ آتا نہیں ہے میم. اچھا چلیں آپ ایس والے تو مجھے یاد ہے نا ساری رہتے ہیں. اینڈ والے مجھے اتنا تو پتہ ہے. میمونہ اور مہد بھی منہ سے نکلتا ہے پڑھ کے. چلیں جی جلدی نگینہ کرو ایسا روٹ ورڈ جو کہ جس میں یہ تبدیلی آئے. کوئی سا بھی لے لو جی کوئی سی بھی تبدیلی. جی میم وہ ہوگا زکرا زال کاف را. زال کاف را. جی میم اس کو ہم نے باب افتعال میں ڈالنا ہے اور فا کلمہ کے بعد تا کی اضافہ ہوگی اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ال گروپ سے بلانگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. یہ ال گروپ سے بلانگ کر رہے ہیں زال پر آپ کا سکون آ جائے گا جزم آ جائے گی صحیح. اور باقی سب پہ ہم نے جزم صرف اینڈ پہ ہوتی ہے باقی سارا اچھا سکون یا ساکن کہنا ہے. جزم وہ ٹھیک ہے اعرابی حالت کو کہتے ہیں جو ٹھیک لاسٹ ہے لیٹر پہ آتی ہے. امر کے آخر میں نہیں کے آخر میں اور جو ہے اگر جازمات المضارع آ جائے کوئی اس سے پہلے تو وہ مضارع کو جزم دے دیتا ہے. اس کے لاسٹ وہ لیٹر پہ جزم ہوتی ہے. باقی سب سکون یا ساکن جو بھی کہنا چاہو. ٹھیک ہے میم میں یہ نوٹ کر لوں گی. پھر یہ سوری میں دوبارہ سے کرتی ہوں. دال کافرا ہم نے باب افتعال میں ڈالنا ہے. اس کے پہلے ہم نے مزید فی بنانا ہے. مزید فی بنانے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کون سا اضافہ اس میں ہو رہا ہے. اس میں تا کا اضافہ ہو گیا. تا کا اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ فا کلمہ سے بعد میں تا کا اضافہ ہو رہا ہے. پھر ہم نے سب کے اوپر دیکھنا یہ ال گروپ میں بلانگ کر رہا ہے جو نہیں. یہ ال گروپ میں بلانگ کر رہا ہے. جہاں پہ نام کے اوپر وہ ساکن آ رہے ہم نے وہاں پہ ساکن ڈال دینا ہے. اور پھر یہ باقی سب پہ ہم نے زبر ڈال دینی ہے. اور یہ زال یہ بن جائے گا زال اوپر ساکن ہوگا باقی سب اوپر تا کاف را اوپر فتح ہوگا. ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. پھر ہم نے اس کا حمزہ وصلی لگانا ہے. حمزہ وصلی لگانے کے لیے ہم نے تھرڈ لیٹر کو دیکھنا ہے کون سی اس کے اوپر حرکت ہے. اس کے اوپر زبر کی حرکت ہے. پھر ہم نے اس کے رول یہ ہے کہ زبر جب زیر ہو تو پھر ہم نے زیر لگاتے ہیں. پھر یہ بن جائے گا استاکارا. ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو کیونکہ یہ باب افتحال ہے افتعال ہے اس کی رول یہ ہے کہ جنرل لیٹر جب زا فا کلمہ پر آئے گا تو یہ چینج ہو جائے گا. تو یہ زال اور تا دونوں دال میں تبدیل ہو جائیں گے. پھر یہ بن جائے گا اداکارا. اور پھر ان دونوں پر اب دال ایک ساکن ہے اور ایک اوپر زبر ہے. اس کے اوپر ہم تشدید لگا کر زبر آ جائے گی. پھر یہ تجوید کی جو رول ہے پھر یہ بن جائے گا اداکارا. ہم ٹھیک اب ہو اس گیا. کے بعد ہم اس کے مضارع معروف کو اس کو چینج کرنا ہے. اس کے رول یہ ہے کہ ہم نے علامت مضارع اس کے اوپر لگانا ہے اور یہ حمزہ وصلی یہ ہٹ جائے گا. علامت مضارع یا لگے گا. اب اس کے بھی ایک روز آ رہے ہیں کہ جو پہلے 3 ابواب میں پیش ہوئے گی اور باقی سب میں زبر ہوئے گی کیونکہ یہ باب نمبر 6 ہے. پھر اس کا ہمارا جو حرکت ہوگی زبر ہوگی. پھر نیکسٹ رول ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عین کلمہ کے جو رول آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عین کلمہ کے سب بابز پہ زیر ہے سوائے باب نمبر 4 اور 5 کیونکہ نمبر 6 ہے اس کے نیچے زیر آ گئی. اور تھرڈ جس کی تبدیلی ہونی ہے کہ لام کلمہ وہ پیش لگا دینی ہے. یہ ہمارا اب مضارع معروف کمپلیٹ ہو گیا. یہ بن گیا یداکرو. بالکل اب ٹھیک. اس کو ہم
आप इसको हमने फेले अमर में लेकर आना है। फेले अमर के लाने के लिए हम इससे एज इज हमने इसको कॉपी कर लेना है, लेकिन हरकत भी लास्ट वाले ऊपर नहीं डालनी और बिगिनिंग वाली नहीं डालनी। ये फिर होगी कि या जो है ना इसको हम हटा कर हमने या जब हटेगी तो ये फिर आपकी दाल ऊपर तशदीद होगी, मीनिंग जो पहला लेटर आपका साकिन है। फिर क्योंकि हम इसको पढ़ नहीं सकते, हमने हमजा वसली इसके आगे लगा देना है। हमजा वसली लगाने के लिए वही रूल आएगी कि थर्ड लेटर को देखना है, वो थर्ड लेटर हमारा पेश पाना है, फिर हमने हमजा वसली ऊपर हमने पेश लगा देनी है। और नेक्स्ट इसका जो तब्दीली आएगी, जो लास्ट लेटर हमने थर्ड लेटर सेकंड कर आपका देना है। पेश वाला है? हाँ, दाल काफ रे, नहीं नहीं, हमजा सॉरी, अपने साथ गिनते जेर, हैं बेटा। सॉरी सॉरी, जेर वाला है, जेर वाला, मैंने वो गलती कर की है। वो मैं दूसरा देख रही, दूसरा समझ रही थी, ये विदाउट तब्दीली वाला। ये फिर आप वो जो आपका, सॉरी मुझे मेन चीज आपको भूल गया, वो था कि जो जाल और ता आपकी दाल में तब्दील हो जाएगी, वो मैंने बताया था मैम। जी बिल्कुल बताया था। ठीक है, फिर ये होगा कि आपका थर्ड लेटर देखेंगे, इसके नीचे जेर है, फिर हमजा वसली के नीचे जेर आ जाएगी। और इसकी जो फेले अमर की जो सेकंड रूल है कि लास्ट कलमा हमने जज्म दे देनी है, और ये बन जाएगा यद यद दाकिरु, यद दाकिर। अब इसको हमने इसकी गर्दान बनानी है। गर्दान बनाने के लिए ये फर्स्ट वाल आपका जो फर्स्ट सीगा है ये होगा इदाकिर, इदाकिरा, इदाकिरू। और फिर आपकी फेमिनिन जो होगी ये होगा इदाकिरीना, इदाकिरा, इदाकिरना। किरना। अच्छा, बाकी सब ठीक है। आपने जो वाहिद मुअन्नस क्या बनाया है? इदाकिरी, 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 सॉरी इसमें नून नहीं आनी, नून की बिल्कुल, वो नून ही को हमने इसको लास्ट को हमने अब यहाँ अपने जज्म बोलना है, लास्ट को हमने जज्म, जज्म देनी है। तो इसलिए जी नून को नहीं छेड़ते, बस नून को हटा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली लास्ट लेटर जज्म वाला आ जाता है। जी। अलिफ वाओ या। आपने आपने ये भी बताया था ना कि जना आपने फर्स्ट वाला लिख लेना और लास्ट वाला लिख लेना, और बाकी में जना आपने अलिफ वाव या consecutively लगाने, और दरमियान वाले आपने छेड़ने नहीं है। बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर पर आपने नून निस्वा लगा देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर आप इसका जब हम इसको करेंगे फाइलें नहीं, ये बनता है मदारे से, और मदारे से जना हाजिर से बनता है। फिर उसका ये होगा कि हमने या को ता को तब्दील कर देना, तो वो आपका वर्ड तैयार हो जाएगा, या दाकिरु। अब इसको हमने इसके आगे हम इसमें दो तब्दीलियां आएंगी। हमने ला के ला ता के सामने लगा ला पहला लगाना है, और आखिर में हमने क्योंकि आखिर में तो ऑलरेडी वो हो है ये हाँ, पहले ता को पहली तब्दीली ये है कि या को ता को तब्दील कर देना है, और ला हमने अगर से आगे लगा देना है। फिर आपका ला तदाकिर बन गया, ये आपका ये सीगा तैयार हो गया। दा को आप लंबा नहीं करना, अलिफ तो नहीं है। ला, नहीं, ला तदाकिर, ला तदाकिर। जी मैम। बिल्कुल ठीक बना रहे हो। फिर लेकिन लिखने में फाइल, गड़बड़ होती जा रही है। सॉरी, मेरी पुरानी मिस्टेक है, बार बार वापस आ जाती है। फिर हमने इसको फाइल नहीं का गर्दान बनाना है, और हमने पहला सीगा इसके अंदर लगाना है। वही रूल्स जो गर्दान की हमने सीखे हैं वही लगेंगे। ला तदाकिर, ला तदाकिरा, ला तदाकिरु, ला तदाकिरी, ला तदाकिरा, ला तदाकिर। ठीक है बिल्कुल। किरना, सॉरी, ला तदाकिरना, कि नून निस्वा नहीं गायब होती, वो उधर बैठी रहती है।
بالکل ایسے ہی ہے. لا تد میڈم جو زال ہے، ایک اس میں یہ ہے کہ جو زال ہے وہ بھی دال میں بدل جائے گا اور اضافی تا بھی دال میں بدل جائے گی، جی ایسے ہی ہے نا دونوں، زال میں؟ جی دونوں دال میں بدلیں گی. دونوں، ہاں جی ٹھیک ہے. لیکن جو زے ہے اس میں زے نہیں بدلے گا، صرف تے دال ہاں میں دے بدلے نہیں گی. بدلے گی. ہاں جی ایسی ایسی لکھا ہے میں نے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ. چلیں جی، کوئی اور بچہ شروع کر دے، اس کو میں لکھ رہی ہوں گردان کو. اتنی دیر میں سعدیہ راحت آپ شروع کر دیں اگلا والا. صدف راحت. صدف راحت کہہ رہی ہیں آپ؟ جی آپ باقی سب نے غور سے سننا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ صدا مجھے ہی کہہ رہی ہے نا، سعدیہ نہیں، صدف. جی صدف کو ہی کہہ رہی ہوں. اچھا چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے اوکے. اچھا میرا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے غائن نون میم. اب ہم نے اس کو مزید فی کا اضافہ کرنا ہے، مزید فی میں اس کو چینج کرنا ہے، تو اس کے اندر ہم نے تا کا اضافہ کرنا ہے فا کلمے کے بعد. اور کیونکہ یہ آل گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو اس میں ساکن لگے گا جہاں جہاں ہمارے باب میں لگا ہے. تو یہاں پہ غین جو ہے وہ فا کلمے کے اوپر جو ہے وہ ساکن لگے گا اور باقی سب پہ زبریں. اب جی کیونکہ یہ ساکن ہم سے پڑھا نہیں جاتا تو اس میں حمزہ وصلی کا اضافہ ہے. اور ٹھیک ہے. حمزہ وصلی پہ جو حرکت ہے وہ تیسرے حرف یعنی کہ یہاں پہ تا تیسرا حرف بنتا ہے، تو اس کی حرکت کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ زیر کی حرکت لگے گی، تو یہ ورڈ بن گیا اغتنما. پھر اس کو ہم نے مضارع میں چینج کیا، اس میں یتان کا اضافہ کرنا ہے. اور حمزہ وصلی جو ہے وہ یتان میں مدغم ہو جاتی ہے، یا ہاں مدغم ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ چھپ جاتی ہے. اور یا جو ہے اس کے اوپر یتان جو ہے اس میں شروع کے 3 باب میں یتان پیش والی ہے اور باقی سب میں جو ہے وہ زبر والی ہے. تو یہ چھٹا باب ہے ہمارا، تو اس کے اندر یہاں پہ یتان زبر والی ہے. اور جو ہمارا عین کلمہ ہے، عین کلمہ عین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہے، سوری زیر والا ہے، سوائے 5 اور 4 میں یہ وہ زبر والا ہے. تو بالکل یہ ٹھیک ہے. چھٹا باب ہے. چھٹا باب ہے تو یہاں پر بھی یہ زیر والا عین کلمہ ہے. اور میم یعنی کہ لام کلمہ جو ہے وہ پیش والا ہے. تو یہ ورڈ بن گیا یا تنیمو. اب جب ہم اس کا فعل امر بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کی یتان کو ہٹا دیں گے اور آخر میں ساکن لگا دیں گے. جب یتان کو ہٹا دیں گے تو جو ہمارا جو فا کلمہ ہے وہ پھر ساکن ہو جائے گا اور اس کو پڑھا نہیں جائے گا، تو ہم نے حمزہ وصلی کا اضافہ کرنا ہے اور اس کے نیچے ہم نے زیر لگانی ہے بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ تیسرے حرف کو دیکھتے ہوئے. تو یہ ورڈ ہمارا بن گیا اغتنم. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اور اس کا ہم نے سب سے پہلے جو ہم اس کی گردان بنائیں گے تو اس کا واحد مذکر بنے گا اغتنم، مثنیٰ اغتنما، اغتنمو. مؤنث اس کی واحد ہے اغتنمی، اغتنما، اغتنمنا. بالکل اور ٹھیک ہو اگر اس گیا. کا ہم فعل نہیں بنائیں گے تو بن جائے گا لا تغتنم، لا تغتنما، لا تغتنمو. لا مؤنث بنے گا لا تغتنمی، لا تغتنما، لا تغتنمنا. بالکل ٹھیک ہے. بڑا مشکل ورڈ آپ نے اٹھایا تھا. میں نے یہ قرآن کے اندر دیکھا تھا تو ظفر تو سادہ، تو پھر میں نے یہ نکالا تھا، اس کی آیت میں نے پڑھی تھی. تو صحیح. یہ میرا بولنے میں بھی اٹکنے آپ نے میرے میں تیار کیا ہوا تھا پہلے سے. یہ میں نے کل ہی تیار کر لیا تھا کہ میری باری آئے گی، تو پھر میں نے اس کو دیکھا تھا. یہ تھا اغتنم خمسن قبل خمس، یہ میں نے پڑھا صحیح. تھا. تو وہی میں نے کہا ماشاءاللہ بڑی سپیڈوں میں گئے ہو اور بڑا. نہیں، میں نے کل ہی پہلے سے تیار کر لیا تھا لیکن وہ میری باری نہیں آئی تھی، تو اس اچھا کی وجہ سے میرا پورا لکھا ہوا تھا میں نے کمپلیٹ. صحیح. وہ سپیڈیں جو آپ کی جا رہی تھی نا مجھے اندازہ ہو رہا تھا. جی 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 جی، کیونکہ وہ پھر ٹائم بھی بچتا ہے اس طرح، اور پھر یہ کہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو پھر غلطیاں بھی اپنی صحیح کرنے کا موقع مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسروں کو بھی پھر موقع مل جاتا ہے کہ وہ بھی اپنی باری پہ بول سکیں. بالکل. جزاکم اللہ خیر. چلیں گڈ ہو گیا ماشاءاللہ. اگلا کون سا بچہ ہے؟ نگہت آپ نے نہیں سنایا تھا؟ میمونہ استاذہ میں بنا دوں؟ جی آپ بناؤ.
جی استاذہ میں نے روٹ ورڈ لیا کاف تا با کاف اور تا با جی، اور اس کا میں نے اس میں یہ باب افتعال سے ہے تو اس میں اس کے پہلے فا کلمہ کو سکون دیا ہے اور اس کے بعد جو تا ایڈ کی ہے اس کے اچھا ہم نے فا تو کلمہ سوالی سے آپ نے لکھ لیا، تیار کر لیا ہوا یہ؟ نہیں، ابھی میں نہیں لکھا نہیں ہے نہیں، صرف پھر پہلا آپ اگلے باب پہ چلو نا، ہم نے تو سارے باب کرنے تھے آج، اچھا باب استاذہ پھر انفعال پہ چلو۔ انفعال اسی سے بنا لوں باب جی انفعال. اسی سے بنا لو۔ جی استاذہ اس میں بھی اس کا فا کلمہ ساکن کیا اور نہیں، فا کلمہ سے پہلے نون کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا استاذ؟ فا بالکل کلمہ ٹھیک سے ہے۔ پہلے نون کا اضافہ کیا، پھر فا کلمہ لکھا اور پھر پورا روٹ ورڈ لکھ دیا نا اس کے بعد؟ جی اس کے بعد پورا روٹ ورڈ لکھ دیا جی استاذہ، اور یہاں حمزہ وصلی لگائی اس کو پڑھنے کے لیے، تو یہ ہو گیا ان کاتبہ۔ استاذہ صحیح کریں، پتہ بالکل نہیں کیا ہو بالکل گیا۔ صحیح کہہ رہے ہو، بالکل جی صحیح۔ آپ کو آپ جی نے فا پہ کو تو یہ ہم نے نہیں سیکھا نا کہ فا کلمہ کو ساکن کرنا ہے، ہم نے جی یہ جی سیکھا کہ جہاں پہ بھی باب میں ساکن ہے، باب کے نام میں، اس کو ساکن کرنا ہے۔ جی تو ٹھیک نام ہے میں تو استاذہ۔ نون ہی ساکن ہے، ان جی فیال، تو جی نون کو ساکن کرنا ہے، جی باقی ماضی میں سارے ہی زبریں ہوتی ہیں، تو مشکل بات ہی کوئی جی نہیں۔ جی استاذ۔ ہاں جی، اس کے بعد اس کا فعل مضارع بناتے ہوئے اس پہ یتان لگائی تو حمزہ وصلی ہٹ کے یہ ہو گیا ین، اور استاذہ پہلے 3 باب یتان کے ہیں پیش والے، باقی سارے زبروں والے، تو اور آئین کلمہ زیر والا ہے سوائے 4 اور 5 کے، اور لام کلمہ جو ہے وہ پیش والا ہے، تو یہ ہو گیا ین 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 کوتب بو نہیں آپ دوبارہ دیکھو، ین ین آپ نے کس کو چینج کی ہے؟ چینج کس کو کی ہے؟ استاذہ آخری 2 کو میں نے چینج کیا ہے نا؟ بس یہ دماغ جی میں رکھو کہ آپ نے لاسٹ 2 کو جی جی چینج کی ین ہے، آئین کو اور لام کو، ٹھیک ہے؟ جی ین باقی جتنے بھی لیٹر جی پیچھے جی بچے ہوئے تھے وہ یہ ہو ماضی گیا کے ہی تھے نا، اور ماضی پہ صرف زبریں ہوتی ہیں، یہ آپ نے جی پڑھنا جی ہے، دماغ میں رکھنا ہے۔ ماضی پہ تو ہر ین لیٹر پہ کاتب، زبر ہے نا، جی جی تو جی آخری 2 کو آپ نے جی تبدیل استاذہ کیا، تو ایک کو یہ زیر دی، ایک کو پیش دی، تو باقی جتنے بھی لیٹر بچیں گے وہ زبروں والے ہوں گے۔ جی استاذہ، تو استاذہ یہ ہو گیا ین کاتبو، بالکل ٹھیک ہو اس گیا۔ کا فعل مضارع ہو گیا، اور امر بنانے کے لیے اس کا مضارع ہٹا دیا، اور مظاہرے نہیں ہٹایا، علامت چونکہ نے مظاہرے ہٹائی۔ علامت مضارع ہٹا دی، اور اس کے بعد جو نون ہے وہ ساکن ہے، تو اس کو پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی لگائی، اور جو لام کلمہ ہے اس کو ہم نے کر دیا جزم دے دی، ٹھیک تو ہے، یہ اس کا فعل امر بن گیا ان کاتب ان کرتے ان بالکل زبردست ہو کاتب گیا۔ جی، اور فعل ان کاتب اس کی گردان بنے گی ان کاتب، ان کاتبا، ان کاتبو، ان کاتبی، ان کاتبا، ان کاتبنا، بالکل زبردست ہو گیا۔ ان کتب، اور ان کتبا، ان کاتبو، ان کتبو، اور ان کاتبی، تیرو میں نے بو غلط لکھا ہے، پورے ہلا دیا میں نے۔ ان کتب، ان کتبا، ان کتی
बू, और फिर है इन कातिबी, इन कती बी, इन कती बा, और इन कतिब इब्ना। ना। जबरदस्त हो गया। फेल नहीं बनाने के लिए इसको इसमें हाजिर का सिगा लगा दिया और ला प्लस ता हो गया, और ये हो गया ला तन कतिब, ला तन कतिबा, ला तन कतिबू, ला तन कतिबी, ला तन कतिबा, ला तन कतिबना। बिल्कुल जबरदस्त, माशाल्लाह। उस्ताद साहब, एक में वो पिछले में मैंने ये बनाया था जो था बाबे इनफाल में, तो ये दो जब अगर बाबे इनफाल का मजीद फी बनाएंगे तो दो ता इकट्ठे आएंगे, दो जबरों वाले, एक ताताबा। जी बिल्कुल इकट्ठे आएंगे, एक ताताबा। बस उस्ताजा ये मैंने पूछना था, मैंने ठीक बनाया कि नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ठीक ही है, है। सादिया जज़ाकल्लाह। सुल्ताना मैम, मैं बनाऊं अब? सादिया जी जी सादिया बनाओ। मैम, इसी का एक और जी बनाना है या आप फिर अगला इनफियाल काम? का ही बनाओगे, जितनी देर मैं इसको मैं लिख रही हूँ पिछले को। ओके। पहले मैं आपका वर्ड लिख लेती हूँ जो आप बना रहे हो, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। काफ फा रा, जी क्या बोले आपने? काफ काफ फा और रा ठीक हो गया। का माजी बनाएंगे। तो सबसे पहले, क्योंकि माजी वो मजीद फी है, तो इसका बाप भी साथ लिख दें, कौन सा बना रही है ये? ये वही बना रही है अभी तक, इन्फियाल, इनफियाल ही। सेवंथ। तो सबसे पहले इसका जो इजाफा है वो नून साकिन का करेंगे फा कलमा से पहले। उससे पहले फिर हमें हमजा वसली लगाना पड़ेगा और बाकी सब पेज पे जबर आएगी। ठीक है। इन काफारा माजी। और मुजारे बनाने के लिए हम अलामत मुजारिया या लगाएंगे, और इसके फा कलमा पर जेर आएगी क्योंकि सिर्फ चौथे और पांचवें पे जो है वो जबर आती है, और लाम कलमा पेश के साथ होगा, तो यन काफिरू। यन का फिरू, बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसका अमर बनाने के लिए हम मुजारे को, अलामत मुजारिया को हटा देंगे, और क्योंकि नहीं पढ़ा जा रहा, साकिन है, तो हमजा वसली लगाएंगे। उसके लिए फिर आ जाए, और लास्ट के वर्ड को हमने सिर्फ साकिन करना है, बाकी सारा एज इट इज ही रहेगा। तो बिल्कुल ये हमारा बन जाएगा इन काफिर, बिल्कुल जबरदस्त। इन काफिर। और इसकी गर्दान आएगी इन का को लंबा नहीं इन करना, अच्छा इन इन कफिर, काफिर, तेजी से इन आगे निकलना काफिर। है। पहला सीगा और लास्ट का सीगा एज इट इज लगाएंगे, वो पहले लगा लेंगे, लास्ट वाला इन काफिर उसका भी लगा लेंगे। तो ये हमारी गर्दान बनेगी इन काफिर, इन काफिरा। पहले फेरे रा नहीं को बना लंबा, लो ना, फिर मैं नीचे जाऊंगी। पहले फेरे नहीं। अच्छा, इसको हम मुजारिया के ही सीगे का जो हाजिर का सीगा है वो है तन काफिर। तो ला तन काफिर, ला तन काफिरा, ला नहीं तन मैंने सिर्फ काफिर। वो बनाने को, वर्ड बनाने को कहा था। ला तन, अच्छा, काफिर सॉरी, ला तन का फिर। फिर बिल्कुल एंडिंग हमने कहा था दोनों की सेम रहती है, सिर्फ तब्दीली स्टार्ट में होती है। ये अब आपने वर्ड्स बना लिए हैं, बिल्कुल जी। ठीक हो गया। अब आप गर्दान बना सकते हो। अब अमर की पहले गर्दान है इन काफिर, इन काफिरा, इन काफिरू, इन काफी, इन काफिरी, इन काफिरा, इन काफिरना। ठीक। अब है नहीं की ला तन काफिर, ला तन काफिरा, ला तन काफिरू, ला तन काफिरी, ला तन काफिरा, ला तन काफिरना। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया।
माशाल्लाह खुशी होती है जब आप लोग स्पीडों में अब जा रहे हो। जी, और कौन बच्चा रह गया है जिसकी बारी नहीं आई? मैं शमशाद हूँ। जी इरशाद, शमशाद, सॉरी इरशाद कौन नहीं। सा बाब मैम? अ, मैम बाब अब आप इस्तेफाल कर लो। इस्तेफाल, ओके मैम। बाब इस्तेफाल में मेरा रूट वर्ड है नासारा, नून सारा। और नून सारा के लिए हम बाबे इस्तिफाल में इसमें हमजा और सीन ता, इसके बाद फा कलिमा आता है। तो हमजा हम वैसे फा होता नहीं है बेटा, सीन ते का इजाफा करते हैं। हाँ सीन क्योंकि साकिन है, फिर हमजा वसल ही लगेगा। असली हमजा है। हाँ, सीन ता का इजाफा करते हैं, फिर फा कलिमा पे नून आ जाता है। तो इसे पढ़ने के लिए वसली हमजा और इस तन अभी और साकिन बाकी तो दो आपने हरकत तो कोई दी नहीं है, आपको कैसे पता है कि हमजा वसली आना है? मैम हरकत तो आपने किसी भी लेटर को भी नहीं दी, तो आपको कैसे पता है कि हमजा वसली आना है? नून नसरा, नासारा नसरा है ना, से तो आपने कोई इनको लफ्ज तैयार ही नहीं किया अभी, सिर्फ आपने अभी मजीद फी का सीनते डाला है, तो वर्ड तो तैयार किया ही नहीं आपने। तो आपको कैसे पता चल रहा है कि आपको हमजा वसली की जरूरत पड़ गई है? पढ़ा नहीं जाता। तो आपने सीन बनाया ही नहीं ना बेटा, वर्ड तो बना लो ना पहले। इनकी इस तन हरकत सा, बताओ ना, सीन ते नून सौद रा पे कौन कौन सी हरकत किस लेटर पे आनी है, वो डालोगे तो आपको पता चलेगा सीन ना का। कि मुझे हमजा हाँ वसली मैम, चाहिए। सीन पर जज़म है। जज़म नहीं है, मैंने अभी समझाया है। जज़म सिर्फ आखिरी हरफ पे होती है। जज़म एक हालत का नाम है, जिसका रफ़ई हालत, नसबी हालत, जरी हालत, ये तीन हालतें कहाँ पाई जाती हैं, हमने सीखा हुआ है। हालत कहाँ पे मौजूद होती है? लफ्ज़ के आखिरी हरफ पे हालत होती है। आप जब कोई इसम देखते हो, काफा रुन या काफे रुन, तो आप आखिरी रुन को देख के बताते हो ना कि इसकी रफ़ई हालत है, कि आप काफ को देख के बताते हो। हालत किधर होती है शमशाद? तनवीन देखकर नकीरा बताते हैं, और अल देखकर हम बेटा मैं तो कुछ और मार। सवाल कर रही हूँ, मैं हालत की सवाल कर रही हूँ, आप तनवीन की बात कर रहे हो। हालत किसे कहते हैं शमशाद? नसबी हालत, जरी हालत और वो क्या होता है, हालत किसको कहते हैं? रफ़ी हालत। कहाँ मौजूद होती है हालत? जो भी वर्ड होता है, इसम होता है, उसका जो पे, लास्ट लेटर है, पेश हो तो रफ़ा है, तो पेश किधर जबर होती हो है तो शमशाद, ये नसब सवाल है। कर रही हूँ। लास्ट लेटर पे होती है ना? जी मैम। तो अगर लास्ट लेटर पे पेश हो, आप कहते हो रफा की हालत है। अगर लास्ट लेटर पे जेर हो तो क्या कहते हो? जरी हालत है, अगर जबर हो तो क्या कहते हो? नसबी हालत। तो अगर लास्ट लेटर पे साकिन होगा तो वो जज़म की हालत है, यानी कि हाँ आखिरी हरफ को हालत कहते हैं। और ये जज़म जो है, ये फेल की एक हालत का नाम है। जिस तरह हमने पढ़ा इसम की तीन हालतें हैं, रफा नसब जर, तो इसी तरह फेल की भी तीन हालतें हैं। मुजारे किस पे एंड कर है? पेश पे, रफा की हालत है। ठीक है। और माजी पर जबर होते हैं। माजी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। हाँ चलो उसको, तो माजी जो है वो ज़बर पे एंड कर रहा है, ठीक है, वो नसबी हालत है। और अमर और नहीं किस पे एंड कर रहे? सकून पे, तो ये जज़म की हालत है। तो जी हालत मैम। का नाम है जज़म, ठीक है। वो शुरू के जी मैम। लेटर्स में जज़म नहीं हो सकती, जज़म ने सिर्फ आखिरी हरफ पे आना है।
کیونکہ وہ ایک حالت کا نام ہے. تو اگر اب آپ سین کو جزم نہیں کہہ سکتے کہ سین پہ جزم پڑی ہوئی ہے، سین پہ سکون ہے یا ساکن ہے. اچھا لاسٹ لیٹر کو آپ ساکن نہیں کہہ سکتے، وہ جزم ہوتا ہے، اور بیچ میں جب اچھا آئے تو وہ ساکن ہوتا ہے. یعنی کہ سین پہ ساکن ہے اور نون پہ بھی ساکن ہے، جی میم. دو ساکن ہے. لیکن امر اور نہیں کے آخر میں جو ساکن تھا اس کو جزم کہتے ہیں، کیونکہ وہ حالت کا نام ہے. جی میم. اب ہم نے دیکھنا ہے نام کے اندر کتنے ساکن ہیں. اس، تف، آل. تو سین کے اوپر ساکن ہے اور فا کلمہ یعنی کہ نون کے اوپر ساکن ہے. اور کیونکہ آپ ماضی بنا رہے ہو تو باقی سب پہ کیا ہوتا ہے؟ زبریں زبریں ہیں. تو تا پہ بھی زبر، صاد پہ بھی زبر اور را پہ بھی زبر. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ پہلا حرف ساکن ہے. اب آپ کہو گے کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکتی تو حمزہ وصلی لگا رہے ہو آپ. اس سے پہلے آپ نہیں حمزہ وصلی لا سکتے. جی لفظ تیار ہوگا، شروع میں ساکن آئے گا تو آپ نے حمزہ وصلی لانی ہے نا. اب کلیئر ہے آپ کو شمشاد؟ جی میم. چلیں، اس تنصر آپ کا ماضی بن گیا. اب اس کو مضارع میں بدلیں. مضارع کے لیے ہم علامت مضارع یہ فعال گروپ کا ہے، اس لیے اس میں فا عین کلمہ کے نیچے زیر آئے گا. ٹھیک. پھر اس تن یا یس تن سیرو لام کلمہ پہ پیش ہوگا مضارع کے. بالکل ٹھیک ہے. یستن سیرو یستن سیرو. ٹھیک ہے. اس سے ہم امر بنانے کے لیے یتان کو ہٹائیں گے اور اس میں وہ وصلی حمزہ واپس آ جائے گا. صحیح. لاسٹ کا لام کلمے پر ہم جزم دیں گے، جزم. ٹھیک. تو اس تن سر ہوگا. بالکل اس ٹھیک ہے. تن سر، اس تنصر کے بعد ہم نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے. پہلے نہیں کے لیے لا لگائیں گے، پھر تا لگائیں گے، حمزہ کو ہٹائیں گے ٹھیک ہے. اور اس کے آگے لام اور تا کا اضافہ کریں گے. حمزہ کہاں سے آیا ہے؟ کدھر ہے حمزہ؟ آپ نے کیا سوری حمزہ کو ہٹائیں گے؟ سے حاضر کے صیغے کے بعد ہم امر بنائیں گے، پھر امر سے ہم نہیں بنائیں گے. بیٹا امر سے میں نے کیا آپ کو سکھایا تھا؟ امر سے فعل نہیں بنتا ہے. کس سے بنتا ہے فعل نہیں؟ ساری میم حاضر کے مضارع کے حاضر سے. مضارع سے بنتا ہے نا، تو امر کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ جی میم. جی میم. آپ کے پاس مضارع کیا بنا ہوا ہے اوپر؟ یس تنصرو. تو یس تنصرو کو پہلے حاضر میں بدلو، کیا بنے گا؟ تس تنصرو. تس تنصرو، اور شروع میں لا لگا دو. تس تنصرو، شروع میں لام الف. لا تن تصر. نہیں، غلط بول رہے ہو آپ. لا تنتصر. تس ہے نا بیٹا، تس ہے، سین ہے. ہاں سر. لا تستنس، لا تستنصر. بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر اس کی گردان ہوگی فعل امر کی. استنصر. استنصر. ٹھیک ہے. استنصرا. ٹھیک. اس
तनसिरा तनसिरा इस्तनसिरु वाव अलिफ जी इस तनसिरु तनसिरु ठीक है मुअन्नस होगा इस्तनसिरी इस तनसिरी तनसिरी इस इस्तनसिरा तनसिरा इस्तनसिरना बिल्कुल परफेक्ट हो गया इस तनसिरना तनसिरना ठीक हो गया नहीं के लिए ला तस्तनसिर ला तस्तनसिर तस तन सिर ला तस्तनसिरा ला तस तन सिरा ला तस्तनसिरु ला तस तन सिरु बिल्कुल ठीक ला तस्तनसिरी ला तस मुअन्नस तन सिरी सिरी जी ला तस्तनसिरा तस तन ला तस तन सिरा सिरा ला तस्तनसिरना तस तन सिरना सिरना बहुत जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह मैम आप फिर से एक बार मेरी गलती जो समझाए थे समझाएंगे प्लीज मुझे आज ही पता चला कि जज़म और सुकून इसे बोलना है जी मैंने आपको बताया था कि इस्म की 3 हालतें होती हैं हालत किसको कहते हैं इस्म की 3 हालतें होती हैं हमने पढ़ा था कि इस्म बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है हाँ मैम कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं जिन्स अदद हालत और जिन्स अदद यानी कि क्वांटिटी और हालत और वुसअत यानी कि वो वुसअत। मारिफा है कि नकीरा हाँ मैम तो हालत कहते हैं एराबी हालत और हालत जो होती है वो लफ्ज़ के आखिर में होती है जी मैम हालत ऐसे भी लफ्ज़ के आखिरी हरफ पे होती है तो रफ़ई हमने कहा नसबी कि इस्म की 3 हालतें हैं अगर है किताबुन किताबन बन और किताबिन किताबिन ठीक है
بن جو ہے پیش جی جو میم. ہے وہ رفعی حالت ہے، رفعی. رفع کی حالت، اور جو زبر ہے وہ آپ کی نصب کی حالت ہے، جی میم. اور اس کے علاوہ پھر جو زیر ہے وہ جری حالت ہے. جی میم. ٹھیک ہے، 3 حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں اس میم. کے اسی طرح فعل کی بھی 3 حالتیں ہیں، اور وہ بھی اس کے آخر میں ہوتی ہیں. جی میم. سب سے پہلے مضارع کی اینڈنگ کس پہ ہوتی ہے؟ پیش پہ. یز ری بو، بو. تو یہ ہے رفعی حالت. جی میم. ماضی کس پہ اینڈ کرتا ہے؟ زبر. زبر پہ. یس. فتح، ہاں میم. نصر، آئین کا علمہ ضربا. بدلتا ہے نا، لاسٹ لیٹر تو نہیں بدلتا. تو یہ آپ کا ہو گیا نصبی حالت. اور ان دی اینڈ آپ کا جو امر اور نہیں ہے وہ کس پہ اینڈ کر رہے؟ لاسٹ لیٹر پہ. جزم. جی، جزم. اس کو جزم کہتے ہیں، یعنی کہ کسی وجہ سے جی یہ میم. تبدیل ہوا ہے نا. جی میم. آپ کا امر آ گیا یا نہیں آ گیا، جس کی وجہ سے اس کو آخر میں ہم نے جزم دے دی. تو اس کی یعنی کہ ان تینوں فعل کی 3 ڈفرینٹ حالتیں ہیں. ماضی کی جی میم. یعنی کہ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ فعل کبھی جری حالت میں نہیں ہوگا اور اسم کبھی جازم نہیں ہوگا. ہم جزم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی. اقبال آ گیا، محمد بہت اچھے تھے، ٹھیک ہے، فیصل ادھر آؤ. تو وہ ہم جو لفظ لکھا ہوا دیکھیں گے اس میں ضرور وہاں پہ پڑی ہوئی ہوگی کوئی نہ کوئی اعراب، یعنی کہ حرکت موجود ہوگی. احمد دن ہوگا یا احمد ان ہوگا یا احمد دن ہوگا، محمد دن ہوگا، محمد دن ہوگا، محمد دن ہوگا. ہم بولتے ہوئے لاسٹ لیٹر کی حرکت پڑھتے نہیں ہیں، یہ تجوید کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے، جی میم. تو لیکن اس کی پہ کوئی نہ جی. کوئی حرکت موجود ہوگی. اسم کبھی بھی ساکن جی. پہ اینڈ نہیں کر سکتا، جازم نہیں ہو سکتا. ہاں. ٹھیک ہے، جی میم. اور فعل کو کبھی جر نہیں مل سکتی. اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی جی میم. آپ نے یہ کہا جب یہاں پہ آ گیا اس کی ری، ٹھیک ہے، تو یہ آخر میں جی. یا تو آئی ہوئی ہے، زیر تو آئی ہوئی ہے. تو وہ ایکچولی یا جس طرح تسنیہ میں ہوتا ہے یا نون زیر والا، تو وہ تو ایڈیشنل چیزیں ہیں نا جو آگے ایڈ کی گئی ہیں. جو بیسک ورڈ ہے وہ تو اس کے رہے. اوکے. تو بیسک ورڈ کے اینڈ کو آپ دیکھتے ہو. بعد میں آپ نے عدد کے لیے نون زبر والی لگا دی یا نون زیر والی لگا دی یا مؤنث بنانے کے لیے گولتا لگا دی، وہ ورڈ کا حصہ تو نہیں ہے. جی میم. سمجھ؟ تو جو بیسک پہلا ورڈ ہے وہ اس کی حالت دیکھو گے آپ. جی میم. تو اب بولنے میں کیسا بولنا ہے میم؟ استفال کے لیے نون صاد را کے لیے یہ کس کو بولنے کے لیے؟ ابھی میں نے شروع میں جو غلطی کی وہ پوچھ رہی ہوں میم. نہیں، آپ اس کو ساکن کہہ رہے تھے نا. آپ سین کو کہتے سین پہ جزم پڑی ہوئی ہے، جزم ڈالنی ہے. تو میں نے کہا تھا ساکن کہتے ہیں. شروع یا درمیان میں جب بھی آئے گا وہ ساکن ہوگا. آخری حرف پہ حالت ہوتی ہے نا. امر اور جی نہیں کا جو جی لاسٹ لیٹر ہے وہ وہ جزم جازم ہوتا ہے، ہے. اس کو آپ جزم کہو گے.
لیکن سین اور نون پہ جو سکون ہے وہ سکون ہے، ساکن ہے، اس کو آپ جزم نہیں کہہ سکتے اور آخر میں ساکن نہیں کہہ سکتے، لاسٹ میں وہ جزم کہلائے گا۔ جی میم۔ سارے بچوں کو سمجھ آئی ہے؟ میم میں صرف ایک پوائنٹ مجھے بھی جہاں تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا، وہ اب سے یہی جو انہوں نے کہا کہ جو آپ کے اسم ہے یہ رفع، نصب اور جری حالت میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی، تین اور حالتیں ہوتی حالت ہیں۔ تین حالتیں، اور حالت آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جو آخری حروف پر جو آپ کی وہ حرکت لگی ہوتی ہے اس کو حالت کہتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور آپ کی جو فائل ہے، فعل ہے، اس کا ہوتا ہے رفع، نصب اور جری، جزم، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، بس یہی میں نے کلیئر کرنا تھا، کیونکہ مجھے یہ اکثر وہی کنفیوز ہو جاتی تھی کہ جنا کہ زبر زیر پیش لگی ہے جنا حالت کا، اور یہ واؤز کا مجھے ڈسٹنگویشن نہیں سی ہوتا کہ ان کا ڈفرنس کیا ہے، صحیح اور بات، ابھی آپ نے کلیئر کر دیا، جزاک اللہ میم۔ ٹھیک۔ میڈم ایک اور اور اسم کبھی جازم نہیں ہو سکتا اور فعل کبھی زیر والا نہیں ہو سکتا، کیا کہا تھا ابھی؟ جری زیر والا حالت میں کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، فعل کبھی جری حالت میں نہیں ہو سکتا۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے جو سمجھ نہیں آئی؟ سر اس کو ہم مجزوم کہیں گے، مجزوم جی، حالت کہیں گے؟ جس طرح آپ اس کو مرفوع کہتے ہو نا، رفع جی، سے مرفوع، مرفوع، اور اور اگر نصب سے منصوب، اور جر سے مجرور، تو اس کو کہو گے مجزوم۔ یہ بیسیکلی مفعول کے پیٹرن سانچے سے نکلتا ہے نا۔ تو مفعول کون ہوتا مکارے ہے؟ جس پہ کسی فائل نے ایکشن کیا ہو۔ اب حروف جارہ آتا ہے تو وہ اس کے ایکشن کی وجہ سے جری حالت ہو جاتی ہے، کسی مطلب حرف جر نے اس کو جر دی نا۔ اسی طرح اگر ناصبۃ المضارع آ جائیں، کچھ لیٹرز ہوتے ہیں جو مضارع کو نصب میں بدل دیتے ہیں، تو ہم اس کو کہیں گے کہ اب اس کو ناصب کہہ رہے ہیں نا، فائل بنا رہے ہیں، ناصب، نصب دینے والا، کس کو؟ المضارع۔ اب لیکن جو مضارع کو نصب مل جائے گی تو وہ منصوب ہو جائے گا، وہ ناصب ہے، ٹھیک ہے، وہ حرف جو ہے وہ ناصب ہے جو نصب دے رہا ہے، اور جو لفظ نصب میں چلا گیا ہے وہ منصوب ہو گیا۔ اسی طرح جازم وہ حرف ہے، وہ وجہ ہے جس نے اس کو، یعنی کہ امر ہونے نے یا نہیں ہونے نے اس کو جزم دی، جزم میں بدلا، مضارع سے جازم ہو گیا، ٹھیک ہے، اور وہ ورڈ جو ہے وہ مجزوم ہو گیا، یعنی کہ جزم دیے جانے والا، نصب دیے جانے والا، ٹھیک ہے، رفع دیے جانے والا، بات سمجھ آئی؟ منصوب ہے نا وہ۔ بالکل جی میم، میم اس سے جازمۃ المضارع، ناصبۃ المضارع۔ جی میڈم جازم وہ لفظ جس نے مجزوم کیا وہ لفظ جی کہیں گے۔ جی، تو کچھ حروف بھی ہیں نا جو اگر اس مضارع سے پہلے آتے ہیں، ویسے تو مضارع ہم نے پڑھا ہے نا کہ واو نون پہ اینڈ ہوتا ہے۔ اب جس طرح یہاں ورڈ ہے ہمارے پاس مضارع کا یستنصرو، تو یہ بن جائے گا یستنسی رانی، یستنسی رونا، یستنسیرینا، یستنسیرانی، یستنسرنا، پھرنا۔ تو یہ اینڈ میں آنی اونا اینا آ رہا ہے، لیکن اب یہ جو لا ہے نا، یہ لا جو ہے یہ ناصبۃ المضارع، جازمۃ المضارع ہے، یعنی کہ اس لا نے آ کے اس مضارع کو کیا کیا؟ جازم کر دیا۔ تو لا جو ہے جازمۃ المضارع ہے، جس نے مضارع کو جازم کیا۔ اسی طرح لن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور کون سے ہیں، کسی کو یاد ہے جازمۃ المضارع؟ لا، لن، لن، لم، لم، اور چار ہیں وہ جو ہم لام ساکن پڑھتے ہیں، ول، فل۔ لی، کئی۔ تو یہ چار ہی ہیں، وہ ناصبۃ المضارع میں آتا ہے بیٹا، کئی۔
وہ نصب میں بدلتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ لا جو ہے یہاں پہ ناصبت جازمت المضارع ہے، اور یہ ورڈ جو ہے وہ اب مجزوم ہو گیا اس جازمت المضارع کی وجہ سے. لا نے اس کو تستنصر مجزوم کر دیا اس مضارع کو. آئی سمجھ؟ جی میم. چلیں میم میں آپ ریزلٹ مجھے کرنا آتا ہے، لیکن یہ ٹپس اینڈ ٹرمز اس کے چکر میں پڑ جاتی ہوں. چلو آہستہ آہستہ آئے گا نا بیٹا. اسی لیے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے سیکھنا، جتنی پریکٹس کرو گے تبھی آئے گا نا، اور یہ آگے سکھاؤ گے تب آئے گا. یہ دو میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا آپ کو. استاذہ آپ نے کہا تھا یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈ چینج لاتے ہیں وہ میں کراؤں گی. جی اب یہ ہمارا سارے یہ اینڈ ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو جی اب اس کے بعد ہم نے یہی چیزیں کرنی ہے نا. آپ کو کچھ مزید گردانے بھی کرواؤں گی میں، جی استاد. جو یہ افیکٹس لے کے آتی ہیں نا، ناصبت المضارع، جازمت المضارع، اس طرح کے کچھ جو افیکٹ والے ورڈز ہیں جو تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں. ان ہے، پھر ہمارے جملے بنتے ہیں. کچھ ایسے جملے ہم پڑھیں گے جو کہ اوہو 22 ہو گیا ہے، جو کہ تبدیلی مطلب جو چلو پھر انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا انشاءاللہ. یہ بس میں لکھ کے نا ایک گردان بھی سے چھوڑی تھی میں نے، پھر میں اس کو اینڈ کر دوں گی. آپ لوگ جا سکتے ہو بے شک. باجی آپ کا سر میں درد کم ہوا ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے بیٹا. یہ جو اٹیک مجھے ہوتا ہے نا، یہ 1 ڈے ایک پروسیس ہی ہوتا ہے. اچانک مجھے بس ماتھے کو ٹھنڈ لگتی ہے اور شدید سر میں درد شروع ہوتی ہے اور وامٹس آتی ہیں. 1 دن تک رہتا ہے، پھر اگلے دن بالکل اللہ کا فضل ہے نارمل ہو جاتی ہے. آپ نیند پوری کرتے ہیں میم؟ بس وہ کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. میم وہی تو اس کے جڑ ہے. یہ میری اس طرح کی میگرین نہیں ہے، یہ مجھے باقاعدہ یہ 3 سال پہلے مجھے شروع ہوا ہے. باقاعدہ مجھے فیل ہوتا ہے ماتھے پہ مجھے ٹھنڈ لگتی ہے، مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے باقاعدہ ماتھے پہ. اور یہ تب ہوتا ہے کہ میں ایک دم، جیسے آپ سردیوں میں آپ گرم رضائی سے صبح کوئی آ گیا دودھ والا یا کوئی باہر نکلتے ہو تو ایک دم ہوتا ہے نا آپ کو ٹھنڈی ہوا لگتی ہے، تو یہ چیز جی شروع ہوتی ہے. حالانکہ کبھی زندگی میں نہیں ہوئی، یہ ابھی 3 سال پہلے ہی شروع ہوئی ہے، لیکن اب کافی ریگولر ہو گئی ہے. مگر صرف 1 دن کا وہ اثر ہوتا ہے، پھر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. میم آپ 1 دن میں کتنا سنبھالتے ہیں نا؟ اچھا جی. لا تن کاتب، آپ لوگ جانا چاہو پلیز چلے جاؤ، میں بس یہ کر کے چلی جاؤں گی. میم اسکرین شاٹ لے لیں گے. اوکے. آپ لے لیں گے میم؟ ہاں وہ میں لے سکتی ہوں، مجھے پرابلم نہیں ہے. میں بھی ہوں پاس، میں لے لوں گی. میری آج کلاس نہیں ہے نا، میں لے لیتی ہوں جب اوکے. مکمل کر دیں گے. امتیاز السلام علیکم. آپ کو تو میں نے اب دیکھا ہے آپ کا بائیو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے کھولا، میں صاحب آپ سمجھا رہے تھے تو میں خاموشی سن رہی تھی. صحیح، میں آپ کو یاد کر رہی تھی بہت زیادہ، میں نے سوچا تھا میں کال کروں گی. نہیں میں بہت بہت اتنی ٹینشن میں ابھی بھی ہوں اور تھی بھی. بس دعا کریں کہ یہ میرا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے. انشاءاللہ. بیٹے کی کیسی طبیعت ہے اب؟ بیٹے کی تو ویسے ہی ہے مس. ابھی اس کے لیے انڈیا میں ڈونر ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹروں سے کنیکٹ کر رہے ہیں. تو ابھی یہاں سے رپورٹ نہیں ملا ہے کیونکہ یہ ڈونر کے لیے یہاں کی حکومت مطلب ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں ڈونر کی ضرورت ہے اس پیشنٹ کے لیے. صحیح. تب جا کے انڈیا کی حکومت ایکسیپٹ کرے گی. پہلے یو ای کی حکومت سے سرٹیفکیٹ لینا ہے کہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. تو اب صحیح. یہ تو ویسا بھی راشد جو ہے ہمارا شیخوں کے پاس ہی کام کرتا ہے، وہیں کا ہے وہ. اچھا. تو وہ بولا ماں میں مل جائے گا مجھے اوپر سے، کیونکہ شیخ محمد کے جو چھوٹا بھائی ہے اسی کے آفس میں یہ.
तो बोले मम्मा मुझे मिल जाएगा। अच्छा, तो बस अभी यही सब परेशानी है मिस, उसके अलावा और बहुत सारी परेशानी है। अल्लाह मियाँ आसानियों का क्या मामला करते हैं करे। अभी, बस अल्लाह करे। मैं बेटे कितना को क्या महीना हुआ है? बेटा उसकी इम्तियाज, बेटे किसको, को किडनी क्या फेल हुआ हो है? गई है, यंग बेटे की बच्चा है किडनी बिल्कुल। फेल हो गई है। कितनी देर का बच्चा? 15% काम कर रही है उसकी। ओहो, कितनी तो एज क्या अभी बेटे वो, की? जी, एज क्या है? एज क्या है? एज 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 उसकी मतलब 30-35 के करीब है वो। ओहो, बहुत मैरिड है? यंग है वो लड़का मैरिड है? मेरा। मैरिड है? हाँ हाँ, अभी 3-4 साल हुआ शादी को, अभी 4था साल चल रहा है। बेबी है बच्चे कोई? भी नहीं है। अच्छा नहीं नहीं अच्छा। नहीं, बच्चे भी नहीं है। वो बोलता नहीं माँ अभी ये सब चक्कर में कहाँ पड़ूं मैं, पहले अपनी सेहत देखूं। अल्लाह उसको सेहत और दे, लड़की आपकी भी को भी नहीं है परेशानियां दूर जल्दी, करे। लड़की भी 25-26 साल की है। बोलती कि नहीं मम्मा अभी नहीं चाहिए हमको इतनी जल्दी। अल्लाह तो आसानियां वो तो करे, खैर आसानियां अल्लाह के करे। हाथ में, देना नहीं देना, मगर बस अब ये इसकी परेशानी बहुत है। और अभी तीसरा अटैक शाहिद को हो गया था, मेरे हस्बैंड को, जो मैं एडमिट थी उधर 5-6 दिन आईसीयू में इनके साथ। तो सारी परेशानी एक साथ आ गई है ना। अभी कल एक छोटी का एक नया सदमा मिला है, दिलशाद का। तो इसके लिए ना वक्त निकालती भी हूँ तो मेरा दिल नहीं उसका होता है अभी उसका क्या पढ़ने हुआ का। है? मैं दिलशाद को क्या हुआ है? दिलशाद के भी घर में लफड़े हो गए हैं अभी। उसकी जो बीवी थी